آج میں آپ لوگوں کے ساتھ 5 ایسے سائیکولوجیکل فیکٹس شیئر کرنے لگی ہوں کہ جن کو اگر آپ نے اپنا لیا نا تو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور سب سے بڑھ کر یہ آپ کو سیریس لینا شروع کر دیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں سیریس نہیں لیتے، حالانکہ ہم بات ایسی کر رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے سمجھ لیں آپ کے فائدہ مند ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ ہمیں سیریس نہیں لیتے یا ہماری بات کو سیریس نہیں لیتے تو ہماری بات کا وزن ہی نہیں رہتا۔ تو بس آج اسی طرح کے 5 سائیکولوجیکل فیکٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، ضرور فالو کیجیے گا، اور چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں اور گرمی کا موسم بھی ہے، لیکن الحمدللہ میں اس موسم کو، بچوں کی چھٹیوں کو اور بچوں کے گھر ہونے کو بھرپور انجوائے کر رہی ہوں۔ اور وہ مائیں جو میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان سے بھی گزارش ہے بچوں کے گھر ہونے پہ پریشان مت ہوا کریں، بچوں کی شرارتوں کو انجوائے کریں اور بچوں کو کسی نہ کسی کام میں لگا کے رکھیں، انہیں کہیں نہ کہیں بزی رکھیں۔ اور انشاءاللہ اس پہ بھی میں ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گی کہ بچوں کو آپ نے کس طرح سے بزی رکھنا ہے اور کون سے ایسے کام ہیں چھوٹے چھوٹے جو آپ ان سے کرا سکتے ہیں۔ بہرحال فی الحال آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں فرسٹ پوائنٹ کون سا ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ آپ اپنی لائف کو، اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں کو اپنے دماغ سے کنٹرول کرنا سیکھیں، اپنے دل سے کنٹرول مت کریں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم ایموشنل ہو کے ہر چیز کو دل کی نظر سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں، جذباتی فیصلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ذہن ہمارا ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے نہیں 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 یہ نہیں کرنا، گھنٹی بج رہی ہوتی ہے نا کہیں پہ، کبھی نوٹس کیا ہوگا، ذہن کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں کرنا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، دل کے فیصلوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور دل کے فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ الٹیمیٹلی آپ کو کہاں لے کے جاتے ہیں، نقصان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ سو آج سے یہ تہیہ کر لیں اپنے آپ سے کہ اب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے دماغ سے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ہو، انسٹنٹ آپ کو فیصلہ کرنا ہو، اسی وقت کرنا ہو، بریک لے لیں، کچھ سیکنڈز کا بریک لیں، ذہن کی سنیں ذہن کیا کہہ رہا ہے۔ جذباتی فیصلے جب آپ کر لیتے ہیں لوگ آپ کے ایموشن سے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ آپ کو اسی پوائنٹ پہ آ کے پکڑتے ہیں جہاں پہ آپ ایموشنل ہو رہے ہوتے ہیں، ایموشن سے کھیلیں گے آپ کے اور اس کے بعد آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، آپ کا نقصان کریں گے۔ سو جذبات سے فیصلے مت کریں، اپنے ذہن سے سوچ سمجھ کے فیصلے کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کو پلیز استعمال میں لائیں، بغیر سوچے سمجھے کوئی کام مت کریں۔ اچھا ہم میں سے اکثر خواتین ایسا کر لیتی ہیں نا، ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں، آپ شاپنگ کے لیے جائیں نا، آپ کو کوئی چیز اچھی لگی، آپ نے دل سے سوچا ہو اچھی لگ رہی ہے، کتنی پیاری لگ رہی ہے، میں لے لوں۔ اب چاہے آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، آپ نے پیسے ویسٹ کر دیے، لے لیا، گھر آ کے آپ کو خیال آیا یہ تو میری ضرورت ہی نہیں تھی، اس کو تو میں کسی اور جگہ استعمال کر سکتی تھی جہاں پہ میری ضرورت ہوتی۔ دماغ آپ کو اس وقت بھی منع کر رہا تھا کہ سوچ لو ایک بار، لیکن آپ نے نہیں سوچا، تو میں کہتا ہوں سوچ لو۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے خود کو لیجنڈ کیسے بنانا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ میں بہترین ہے، لیکن لیجنڈ وہی ہوتے ہیں جو اپنے آپ پہ محنت کرتے ہیں، کچھ ایسے کام کرتے ہیں، کچھ ان کے ایسے طریقہ کار ہوتے ہیں جنہیں وہ فالو کرتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے آپ کو لیجنڈ کیسے بنانا ہے، اس کے لیے ایک کی پوائنٹ آپ کو دے رہی ہوں، اور وہ ہے کانفیڈنس۔ جتنا آپ کانفیڈنٹ ہوں گے اتنا ہی زیادہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، اتنا زیادہ آپ کو سنیں گے، آپ کی بات سمجھیں گے، آپ کنٹرولنگ ہو جائیں گے، لوگوں کی ذہنوں کو، لوگوں کی باتوں کو، چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں۔ میرا ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں، آپ اس طرح ہو جائیں کہ لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں کہ یہ کتنا کنٹرولنگ اس کا ایٹیٹیوڈ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میرا کنٹرولنگ سے مراد یہ ہے کہ لوگ آپ کو سمجھیں، آپ اگر اچھی بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کچھ اچھا بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ آپ کو سنیں اور سمجھیں۔ سو اس کے لیے کانفیڈنس کی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنا زہر بھی جو ہے نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ بیچ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپنا گڑ بھی اپنے کانفیڈنس کی کمی کی وجہ سے نہیں بیچ پاتے۔ ریزن کیا ہوتا ہے؟ ریزن صرف اور صرف ان کی خود اعتمادی ہوتی ہے، انہیں چیز پہ اپنی اعتماد ہوتا ہے، انہیں اپنے آپ پہ ہوتا ہے، اپنے الفاظ پہ ہوتا ہے کہ میں ایسے الفاظ استعمال کروں گا، ایسا میرا کانفیڈنس ہے کہ لوگ میری بات سمجھیں گے۔ ہمارے پڑوس میں آپ سمجھ لیں کہ ایک صاحب رہا کرتے تھے، اور ان کا اتنا کانفیڈنس تھا، میں آج بھی کہتی ہوں کہ اب تو ماشاءاللہ وہ 70+ کے ہو گئے انکل، لیکن وہ اتنی بات میں ان کے وزن اور بات میں اتنا روب اور اتنا کانفیڈنس ہوتا تھا نا کہ ان کی ہر بات پہ یقین کرنے کو دل کرتا تھا، چاہے بعد میں ہمیں پتہ لگتا تھا کہ نہیں ٹھیک ہے اس میں تھوڑا بہت رد و بدل ہو سکتا تھا، لیکن اس وقت ان کی بات میں اتنا وزن اور اتنا سمجھ لیں آپ کے پریشر ہوتا تھا کہ ان کی بات سنتے تھے سب لوگ اور ان کی بات سمجھتے تھے۔ اور ابھی تک بھی ایسا ہی ہے کہ وہ جس محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ان کا کانفیڈنس، کہ وہ جس بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بہت خود اعتمادی سے، بہت اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہی نا آج بھی وہ لوگوں میں بہت مقبول ہیں۔
اس دنیا میں نا لوگ آپ کے علم کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آتے، آپ کے اعتماد، آپ کے کانفیڈنس کی وجہ سے آپ کے پاس آتے ہیں. آپ جتنے مرضی بڑے عالم ہو، لیکن اگر آپ کو اپنے علم پہ کانفیڈنس نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، تو لوگ آپ کی بات کبھی نہیں سنیں گے. اپنے علم کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے تو پورے اعتماد کے ساتھ بات کیجیے، پورے کانفیڈنس کے ساتھ بات کیجیے، اپنی بات پہ قائم رہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بات کرنے کے بعد اپنی بات سے ہٹ جاتے ہیں. لوگوں میں یہ مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ تو اپنی بات پہ قائم ہی نہیں رہتا. تو اپنی بات پہ قائم رہیے، سوچ سمجھ کے بات کیجیے. سب چیزیں ایک دوسرے سے لنکڈ ہے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اپنے دماغ سے کام کیجیے. تو جب آپ اپنے دماغ کو استعمال کر کے فیصلے کریں گے تو پھر آپ انشاءاللہ ان فیصلوں پہ قائم بھی رہیں گے اور پورے اعتماد کے ساتھ قائم رہیں گے. پوائنٹ نمبر 3 کہ آپ ایسے انسان بن جائیں جو انپریڈکٹیبل ہو. لوگوں کے لیے آپ انپریڈکٹیبل بن جائیں. یاد رکھیے گا کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی جو پریڈکٹیبل ہوں، جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہو کہ ان کا اگلا موو کیا ہے. اپنا اگلا موو لوگوں سے چھپا کے رکھو. وقت و حالات کے مطابق اپنے فیصلوں کو، اپنے رویوں کو بدلنا سیکھیں. انپریڈکٹیبل ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ بہت نرم مزاج ہیں تو آپ ہر موقع پہ نرم مزاج ہی ہوں گے. لوگ آپ سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے. اپنے مزاج کو تبدیل کرنا سیکھیں وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ، کہ آپ نے اس طرح جس بھی حالات میں آپ ہیں آپ نے اپنے مزاج کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. انپریڈکٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لوگوں کو بس ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ شخص اس طرح کا ہے تو اس کو ہم یہاں پہ دبا سکتے ہیں تو ہم اس کو دباتے ہی رہیں گے. نہیں، آپ نے لوگوں کے سامنے اس طرح کا بننا ہے کہ وہ سوچیں کہ اس کا اگلا موو کیا ہوگا. اب شاید اس کے کچھ موڈ سوئنگز آئیں، اس کا موڈ چینج ہو اور یہ وقت کے مطابق اپنے موڈ کو چینج کر سکتا ہے. جو پریڈکٹیبل بندہ ہوتا ہے نا وہ دنیا کی نظر میں زیرو ہو جاتا ہے، اور جو انپریڈکٹیبل ہوتا ہے وہ دنیا میں کنگ بن جاتا ہے. یہ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے گا ذرا. آپ کو جتنے کامیاب لوگ نظر آ رہے ہیں نا وہ انپریڈکٹیبل ہوں گے. آپ کو نہیں پتا ہوگا وہ اگلا سٹیپ کیا لینے والے ہیں، کس جگہ انہوں نے جانا ہے، کیا ان کا سٹیپ فارورڈ ہے اور اب وہ کیا سوچ رہے ہیں. آپ نے بھی ایسا ہی بننا ہے اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، کیونکہ کامیاب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا. نیکسٹ پوائنٹ ہے سائلنٹ پریشر. خاموش رہ کے اپنی بات منوانا. یہ جو آپ ہر وقت بول بول کے لوگوں کو اپنی پریزنس شو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور بول بول کے لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں کچھ ہوں، میرے پاس کچھ ہے، کوئی نالج ہے، لوگ نہیں سنتے. یہی اگر آپ کم الفاظ کے ساتھ یا خاموشی کے ساتھ وار کریں گے نا تو لوگ آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کریں گے. الفاظ کم استعمال کریں، خوبصورت استعمال کریں، بہترین استعمال کریں، اور جہاں پہ ضرورت ہے صرف وہاں پر استعمال کریں. بے جا بولنا، بے وقت بولنا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ ضرورت نہیں ہے وہاں پہ بولنا آپ کے الفاظ کی قیمت کو کم کر دیتا ہے. یاد رکھیے گا یہ جو الفاظ ہیں نا یہ موتی ہوتے ہیں نایاب، اور یہ ایک دفعہ زبان سے نکل جائے نا تو پھر ان کا اثر جو ہوتا ہے وہ آپ کی ساری زندگی پہ اثر ڈال دیتا ہے. اور ایسا ہے، اچھے الفاظ آپ کی پوری زندگی بدل دیتے ہیں اور برے الفاظ جو ہے نا وہ آپ کی پوری زندگی کو خراب کر دیتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنیں، سمجھیں، آپ کی بات پہ فوکس کریں، آپ کی بات پہ غور کریں، یا آپ کی بات سے کوئی فائدہ اٹھائیں اور ان کے لیے کچھ اچھا ہو، تو اپنے الفاظ کو سوچ سمجھ کے استعمال کیجیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا ہے. تو بس اس سونے کو آپ نے استعمال میں لے کے آنا ہے، اور سونا ویسے آپ کو پتا ہے آج کل بہت مہنگا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ بولتے ہیں نا تو لوگ آپ کو جج کرتے ہیں، اور جب آپ خاموش ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ سے ڈرتے ہیں. لوگوں کو ججمنٹل نہ ہونے دیں اپنے بارے میں کہ وہ آپ کے بارے میں آئیڈیاز لگاتے پھریں، بلکہ اپنی خاموشی سے آپ انہیں بتائیے کہ آپ کے اندر کوئی پاور ہے، آپ ایک انسان ایسے ہیں جس کی بات لوگ سننا چاہ رہے ہیں. جو کم بولتے ہیں نا اس کو لوگ سننا چاہ رہے ہوتے ہیں، جو زیادہ بولتے ہیں اس سے لوگ سائڈ پہ ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب اس ویڈیو کے بعد نا میرے پاس ایسے کمنٹس ضرور آئیں گے کہ جی آپ تو اتنا بولتی ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرا کام ہی یہی ہے کہ میں بول کے بات آپ تک پہنچاؤں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. میں یہ صرف 10 منٹ بول رہی ہوتی ہوں، اس 10 منٹ کی ویڈیو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنی چیزیں آپ کو بتا سکوں میں آپ کو بتاؤں، میں سمجھا دوں. میرے اس بولنے سے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے. پوائنٹ نمبر 5 کی طرح چلتے ہیں. بڑا ہی مزیدار پوائنٹ ہے اور بڑا ہی سننے والا اور سوچنے والا پوائنٹ ہے. اور پوائنٹ یہ ہے جناب کہ آپ کی اٹینشن فوکس. دیکھیں آپ کی جو اٹینشن ہے نا یہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، کہ آپ کس چیز کو اٹینشن دیتے ہیں، کس چیز کو آپ امپورٹنس دیتے ہیں. دنیا میں ہر چیز امپورٹنس دینے کے یا اٹینشن دینے کے لائق نہیں ہوتی. اور آپ نے کیا کیا ہوتا ہے، آپ نے اپنی اٹینشن کو ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے بہت سی چیزوں میں، ہر آنے والے نوٹیفیکیشن پہ، ہر موبائل فون پہ آنے والی کال پہ، ہر میسج پہ، ہر واٹس ایپ پہ، ہر وائس نوٹ پہ. نہیں ضرورت. جن چیزوں کو اٹینشن کی ضرورت ہے صرف وہاں پہ دیجیے. جہاں پہ اٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، وہاں پہ پلیز اٹینشن مت دیجیے.
آپ سوشل میڈیا پہ ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ اسکرول کر رہے ہوتے ہیں فٹافٹ, تو ہر پوسٹ پڑھنے والی نہیں ہوتی, ہر پوسٹ پہ کمنٹ کرنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح سے ہر انسان کی ہر بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنی الفاظ کو, اپنی سوچ کو کئی جگہوں پہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے. سو اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ آپ اپنی سوچ پہ, اپنی اٹینشنز پہ کنٹرول رکھ سکیں. یاد رکھیے گا, کنٹرول اگر آپ کے اندر آ گیا نا, آپ کا فوکس بہتر ہو جائے گا, اور فوکس بہتر ہوگا تو آپ کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے. جن لوگوں کا فوکس نہیں ہوتا نا ایک چیز پہ, ان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہوئی ہوتی ہے ڈفرینٹ چیزوں پہ. تو جب ان کی اٹینشن ادھر ادھر 10 چیزوں میں ڈائیورٹ ہوئی ہوگی تو وہ کسی ایک چیز کو بھی صحیح سے ٹائم نہیں دے سکیں گے, صحیح سے فوکس نہیں کر سکیں گے. سو آج کے 5 پوائنٹس آپ کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ اگر آپ نے ان پہ عمل کر لیا تو یقین کیجئے زندگی بدلنے والے پوائنٹس ہیں. اور آپ لوگ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا, تو 1 سے 2 پہ بھی عمل کر لیں تو تب بھی آپ تبدیلی دیکھیں گے, اور ضرور دیکھیں گے. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آئی تو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجیے گا. چینل پہ نئے تو پلیز سبسکرائب کر کے جائیے گا. اور جو لوگ مجھے کمنٹس کرتے ہیں ان سب لوگوں کا بہت بہت دل سے شکریہ, اور جنہوں نے اب تک کمنٹ نہیں کیا سو پلیز وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آ کے مجھے ضرور بتائے گا انہیں میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں. تو چلیں آج کی ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. انشاءاللہ کل نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے ویڈیو کے ساتھ آؤں گی. جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ اینڈ اللہ حافظ.